نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ القصص کے جس حصے کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 76 سے 88 ہے۔ اس حصے میں آپ یہ جان سکیں گے کہ قارون کون تھا، وہ بنی اسرائیل کی محکوم قوم پر کیسے ظلم کرواتا تھا اور پھر اس کا انجام کیسا ہوا۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لا تنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 76 سے 88 تک تفسیر النور، اور اس مطالعے کے ساتھ ہی اس صورت کا مطالعہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم سے تھا، یعنی وہ محکوم قوم سے ہوتے ہوئے اتنا گھٹیا اور بغیرت تھا کہ حکمرانوں کا اعلیٰ کار بنا ہوا تھا، جو اپنی ہی قوم پر ظلم اور ناانصافی کرواتا تھا اور حکمرانوں کی حمایت کی وجہ سے اپنی معیشت مضبوط تر کر چکا تھا۔ لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کر دی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر باری تھیں۔ جب اس کی قوم نے کہا کہ مغرور مت ہو، بے شک اللہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا، اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کرو، یعنی اپنے مال و دولت کے بل بوتے پر زیادتی کی بجائے اپنی محکوم قوم کی فلاح کے لیے خرچ کرو، اور تم دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولو اور احسان کرو جیسا اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، یعنی اپنی کمائی کو اپنے لیے بھی استعمال کرو اور قوم کی بھلائی کے لیے بھی استعمال کرو، اور زمین پر فساد نہ چاہو کہ اپنے ہی محکوم بھائیوں پر زیادتی مت کرو، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کہا کہ یہ سب تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ وہ کہتا تھا کہ یہ سب کچھ میری عقل مندی، سمجھ بوجھ اور ٹھیک منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے جو یہ میں نے دولت کے انبار لگا لیے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس سے قبل ایسی مادہ پرست کتنی قومیں ہلاک کر چکا ہے، قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ، جو قوت اور کثرت مال میں اس سے کہیں زیادہ مضبوط تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ پھر ایک دن وہ قارون اپنی قوم کے سامنے نکلا اپنی زینت یعنی مال و متاع کے ساتھ، تکبر سے۔ وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ کسی طرح ہمیں بھی ایسا ہی مل جائے جیسا قارون کو دیا گیا ہے، بے شک اس کا بڑا نصیب ہے۔ اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا خرابی ہے تمہاری، اللہ کا ثواب اس سے کہیں بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، اور یہ ثواب انہی کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے اسے یعنی قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا، تو اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اسے اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اتنا مال و اسباب ہوتے ہوئے بھی بدلہ لے سکا، اور جو کل صبح اس کے مرتبے کی آرزو کر رہے تھے کہنے لگے کہ اللہ کشادہ کر دیتا ہے رزق اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتے تو ہمیں بھی زمین میں دنسا دیتا، اور ہرگز کافر فلاح نہیں پاتے، اور آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو زمین میں نہ ہی برتری چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد کرتے ہیں، اور آخرت کا اچھا انجام ہے ہی پرہیزگاروں کے لیے
جو نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے یوم آخرت بہتر ہوگا، اور جو برائی لے کر آیا تو بدکاروں کو بدلہ نہیں ملے گا مگر وہی جو انہوں نے کیا، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا۔ بے شک جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی ذمہ داری دی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیر لائے گا ایک اچھی لوٹنے کی جگہ، مقام محمود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میرا رب جانتا ہے جو ہدایت کے ساتھ آیا ہے اور کون کھلی گمراہی میں آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید نہیں رکھتے تھے کہ کتاب قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی جائے گی، یہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنے، یعنی ان مشرک رشتہ داروں کے لیے بھی کوئی ہمدردی کے جذبات نہ رکھیں، اور وہ رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی آیات سے روک نہ سکیں اس کے بعد کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی گئی ہوں، اور اپنے رب کی طرف انہیں بلاتے رہیں اور ہرگز مشرکین میں سے نہ ہونا، یعنی مشرکین کے ساتھ کسی بھی قسم کا معمولی تعلق بھی نہ رکھنا جو دعوت حق کے لیے رکاوٹ بنے، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت کریں، اس اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، ہر چیز فانی ہے سوائے اس کی ذات کے، اسی ہی کی حکمرانی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سورت کا مطالعہ تھا، اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے نا یہ مطالعہ مکمل ہوا۔ ابھی کچھ وقت ہے تو آج ہم اگلی سورت کا خلاصہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ یہ سورہ العنکبوت ہے۔ سورہ العنکبوت مکی و مدنی صورتوں کے چوتھے گروپ کی 5ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں، جو 20ویں پارے کے 13ویں رکوع سے لے کر 21ویں پارے کے 3رے رکوع تک ہے۔ اس سورت کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے کا بتایا جاتا ہے۔ عنکبوت مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں، جس کا اس سورت کی آیت 41 میں ذکر ہے کہ مشرکین کے باطل عقائد مکڑی کے جالے کی مانند ہے جو بے حد کمزور ہوتا ہے۔ یہی آیت اس سورت کی وجہ تسمیہ ہے۔ مکڑی کے گھر کو اس لیے بھی کمزور کہا جاتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے گھر کی تباہی کا سبب بنتی ہے، کیونکہ مادہ مکڑی کے جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ نر مکڑی کو مار بھگاتی ہے، اور جب بچے جوان ہوتے ہیں تو وہ مادہ مکڑی کو مار دیتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین بھی اپنی ہلاکت کے خود ہی ذمہ دار ہیں۔ مکی زندگی میں جب مشرکین نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی تو نو مسلم بہت پریشان تھے، چنانچہ اللہ نے مسلمانوں میں عزم و ہمت پیدا کرنے کے لیے یہ صورت نازل کی۔ اس صورت میں خبردار کیا گیا ہے کہ محض زبان سے ایمان کا اقرار جہنم سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے ایمان کو آزمایا جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون ایمان کا جھوٹا دعوے دار ہے۔ اگر تم پر اللہ کی زمین یہاں تنگ کر دی گئی ہے تو کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے؟ کسی دوسرے علاقے میں ہجرت کر لو۔ دنیاوی زندگی عارضی ہے جو ختم ہوتے ہی امیر و غریب اور حکمران سب ایک جیسے کفن اور ایک جیسی قبر میں چلے جاتے ہیں۔ اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اگر مقامی جگہ پر دین پر عمل درآمد مشکل ہو تو کسی دوسری جگہ ہجرت کر لینی چاہیے۔ اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ رزق کہاں سے آئے گا، کیونکہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ جیسے انہیں رزق دیتا ہے تمہیں بھی دے گا۔ اس صورت میں توحید، شرک، قرآن کی عظمت اور پیغمبر اسلام کی حقانیت اور مخالفین کی ضد کا بھی ذکر ہے۔ اس صورت کی ابتدائی آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عمار اور یاسر کے بارے میں نازل ہوئی، جن کو ایمان لانے کی وجہ سے اذیتیں پہنچائی گئی۔ دوسرا، ان کا شان نزول یہ بتایا گیا ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے خط لکھا تھا کہ مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لیں تاکہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں، لیکن جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف
ہجرت کی تو مشرکین نے ان کا تعاقب کر کے بعض مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا۔ 10ویں اور 11ویں آیات ان کے بارے میں نازل ہوئیں جنہوں نے زبان سے ایمان کا اظہار تو کیا تھا، لیکن جیسے ہی خود کو خطرے میں دیکھا تو کفر کی طرف لوٹ جائے اور مشرکین کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکالیف کو عذاب آخرت سے تعبیر کرتے تھے۔ یہ سورہ العنکبوت کا مختصر خلاصہ تھا، تو مطالعہ کل انشاءاللہ باقاعدہ مطالعہ کل شروع کریں۔ صدق اللہ العظیم۔